اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے پچھلے دنوں میں جو کور کرے ہیں پوائنٹس، وہ ہم نے یہ کرے ہیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا ان کا سامنا سٹارٹ ہو گیا، منافقوں کا، اور عبداللہ ابن ابی جو ہے دشمن بنا، اور کیسے مدینے میں جو ہیں پرابلمز آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ایمان والوں کے لیے۔ اور سب سے بڑی پرابلم کس کی؟ منافقوں کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہودی میں بھی اچھے اور برے تھے، کہ کچھ برے تھے، کچھ نیوٹرل تھے، اور کچھ بالکل فیور میں تھے، کچھ نے تو آ کے اسلام بھی قبول کیا۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا۔ تو مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جب مسجد نبوی آلموسٹ پوری بننے والی تھی، بنی نہیں تھی پوری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہیں حکم دیا کہ 2 کمرے اور بناؤ مسجد سے اٹیچڈ، جس میں میں رہوں گا۔ تو اپنے لیے 2 کمرے بنوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سمجھیے قریب جب کافی ریڈی ہو چکا تھا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے نکاح ہوا تھا حضرت سودا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد تو وہ حضرت سودا کے ساتھ اور اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے، سمجھیے، جو مسجد نبوی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سمجھیے کہ گھر بھی جو تھا، جہاں ابھی رہ رہے تھے، کسی اور کے گھر میں رہ رہے تھے، وہاں سے شفٹ ہو کے مسجد نبوی میں رہنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں مکے بھی واپس بھیجے گئے، کچھ اپنے کام کے لیے، یا کچھ پیسے لانا ہے، کچھ نکالنا ہے وہاں سے۔ بٹ آف کورس وہ بڑے دھیان سے جاتے تھے، لوگ جا رہے تھے کہ کچھ اپنا وہاں سے مال وغیرہ نکال لیں وہاں سے۔ کیوں؟ کیونکہ مکے والوں نے کیا شروع کر دیا تھا کہ جو ایمان والے تھے، مسلمان جو تھے، ان کے گھروں کو، ان کے سامانوں کو بیچنا شروع کر دیا تھا، ان پہ قبضہ کر لیا تھا گھروں پہ، اور ان کے گھر بیچ دیے، ان کے سامان بیچ دیے، ان کی دکانوں میں سے سامان نکال کے بیچ دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مکہ میں سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ مسلمان تو مدینے چلے گئے تھے گھر بھر تالا لگا کے، دکانیں بند کر کے، پر پیچھے انہوں نے ایسے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ تو جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھیجا تھا کہ جا کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی بھیجا کہ ام رومان جو ان کی وائف تھی، حضرت اسما، حضرت عائشہ، ان سب کو بھی لے کے آ جائیں وہ۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو ان کو حضرت طلحہ بھی ملے راستے میں، اور جو ہے سوری راستے میں نہیں ملے، وہ بھی ان کے ساتھ واپس گئے حضرت طلحہ، اور انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی جو اموویبل پراپرٹی ہے اس کو میں نکالوں، بیچوں باچوں، ورنہ یہ قبضہ کر کے ختم کر دیں گے، اور جو بھی کچھ پیسہ ملتا ہے، تھوڑی بہت قیمت جو بھی ملتی ہے، وہ میں لے کے میں واپس مدینے آ جاؤں۔ تو اس طریقے سے جو ہے جو بچے کچھ مسلمان تھے، ابھی بھی سارے شفٹ نہیں ہوئے تھے، بٹ ایک تو جو تھوڑے بہت تھے اور شفٹ ہوئے، اور کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ سب مال، گھر وغیرہ سب بڑا نقصان یہ ہمارا کر رہے ہیں، تو وہ بیچ باچ کے لوگ الٹا سیدھا پیسے دام لے کے واپس مدینے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پر یہ سب بھی کام بڑے دھیان سے کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اب بھی یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو مارا نہیں جا رہا تھا، یا ان کو پرسیکیوٹ نہیں کرا جا رہا تھا، یا نہیں کرتے وہ۔ تو اسی کے چلتے آگے چل کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا بھی نکاح ہوا، اور جو ہے ایک نیا ایرا سمجھیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ ان کا جو میموری تھی وہ بہت ہی پاورفل میموری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ کچھ کیسز میں نظر بھی آئے گا۔ جیسے ایک کیس آتا ہے کہ مدینے میں ایک پرابلم یہ تھی کہ وہاں پہ مدینے کا فیور کہتے تھے، اویسس فیور۔ تو جو ہے ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت
عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو اویسس فیور ہو گیا تھا، وہیں کا مدینے کا جو بخار تھا وہ ہو گیا تھا، یثرب کا بخار۔ تو آتا ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں پہنچی اپنے فادر سے ملنے، تو وہاں یہ تینوں لوگ جو تھے، حضرت عامر، حضرت بلال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جو ہیں وہاں پہ تھے اور پڑے ہوئے تھے، کمزوری میں لیٹے ہوئے تھے، کوئی سجدے میں تھا، کوئی لیٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابا کیسے ہو آپ؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوئٹری میں جواب دیا، 2-3 آیتیں پوئٹری کی پڑھی۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، انہوں نے موت کے اوپر اور زندگی کے اوپر کچھ پوئم شعر پڑھے۔ پھر جو ہیں حضرت عائشہ جو ہے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مڑی اور انہوں نے بھی نا پوئٹری میں ان کو جواب دیا۔ انہوں نے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لائنیں پڑھی تھیں، انہوں نے 4 پڑھ دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، انہوں نے ایگزیکٹ وہی شعر وہی لائنیں دہرا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو ہے، کیونکہ خواب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ حکم ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسکلی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے نکاح کریں۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ ملا کہ کیا اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے، کیا وجہیں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے آ کے ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ شعر جو ہیں انہوں کو دہرا دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہیں سیکنڈ موسٹ حدیثیں جو ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ دیکھیے، تو ایک چیز جو ہے اور چل پڑی کہ آتا ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، سورہ 22 آیت 39 اور 40، یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے الگ الگ وہ ہیں روایتیں اس کے بعد۔ کچھ میں آتا ہے کہ مدینے میں اس وقت نازل ہوئی جس وقت میں ہم ابھی ہیں سیرت میں، اور کچھ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ چھوڑا تھا، جیسے ہی مکے کی باؤنڈری کو سے نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ بہرحال اللہ بہتر جانے کہ وہاں پہ ہوئی تھی نازل یا مدینے میں ہوئی، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی آیت کئی بار نازل ہوتی تھی، جیسے سورہ فاتحہ آتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار نازل ہوا ہے، اور بھی آیتیں ہیں جو ایک سے زیادہ بار نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ 22 آیت 39 سے 40، جو اس میں لکھا تھا کہ اجازت دے دی گئی ہے جنگ کرنے کے لیے ان کو، کن کو اجازت دے دی گئی ہے؟ ہر کسی کو نہیں کہ مسلمان ہو تو جنگ کرو، جنگ کی اجازت ان کو دے دی گئی ہے جن کو مارا گیا ہے، جن کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے، ایک خدا ہے۔ یہاں پہ ہے یہ دوسری آیت میں کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں اونلی بیکاز، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جو ایک مانیں گے، صرف اس وجہ سے جو ہے انہوں نے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ جو نکال دیا گیا ہے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو وہ خود ہجرت کر کے گئے ہیں، پر دوسرا ان کے گھروں کو بیچ دیا گیا ہے، ان کے دکانوں کو بیچ دیا گیا ہے، ان پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، ان کے پیسے لے لیے گئے جو بھی تھے، اگر کہیں پہ رکھے گئے تھے ان کی ساری یہ جو چیزیں تھیں اس پہ قبضہ کر لیا گیا تھا۔ کیوں؟ مطلب یہ تو ایک ڈاکہ تھا جو مکے والے ڈاکہ ڈال رہے تھے، یہ ڈکیتی تھی ان لوگوں کے اوپر۔ اور کیوں؟ کیونکہ صرف یہ کہتے تھے ہم ایک خدا کو مانیں گے، ورنہ تو قرآن کے میں آ گیا تھا لا اکراہ فی الدین، ہم زبردستی نہیں کر رہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں ماننا ہی پڑے گا ایک خدا کو۔ ہاں، قرآن میں تو آ گیا تھا لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین، یہ بھی آ گیا تھا، پر یہ لوگ ماننے کو نہیں تیار تھے کفار مکہ۔ تو کفار مکہ مطلب جو برے والے کفار مکہ تھے، ورنہ کفار مکہ وہ بھی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے تھے انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو کفاروں میں بھی 2 گروپس تھے۔ ہم جنرلی جب کہتے ہیں کفار مکہ تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ مکہ میں جو برے کفار تھے جن کے بارے میں یہ آیت آ رہی ہے، جنرلی ہم ان کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہم سیرت میں پچھلے ڈسکشن میں دیکھتے آئے ہیں کہ کفار مکہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے، اپنے آپ کو رسک پہ ڈالنے کو تیار تھے، پر وہ کفار تھے۔ تو اگر اللہ ایک گروپ
کو دوسرے گروپ سے چیک نہ کرے تو بے شک وہ خانقاہیں، چرچ، سینگوگ، مسجدیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ سب تباہ ہو جائیں گی، اور بے شک اللہ اس کو سپورٹ کرتا ہے جو اسے سپورٹ کرے گا. بے شک اللہ طاقتور ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، عظیم ہے، عزیز ہے. تو یہ آیت جو ہے نازل ہوئی. ہم جنگ کے کرائیٹیریاز کے اوپر رمضان میں ہم نے ٹاک کیا تھا ڈیٹیل میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آج، پر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی. تو جنگ کی اجازت تھی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ آ جاؤ سب جمع ہو جاتے ہیں، ہم 300 جتنے بھی ہیں اور مکہ پہ حملہ کر دیتے ہیں رات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ پرمیشن مل گئی ہے، کیونکہ اب یہ ظلم زیادتیاں فتنہ ہو رہا ہے. آگے ہم فتنے والی آیت بھی دیکھیں گے جنگ سے ریلیٹڈ، کہ اللہ نے اسی کرائیٹیریا کو اور سمجھایا ہے دوسری آیت میں، اور ڈیٹیل میں سمجھایا ہے اسی آیت کو سمجھیے. تو ایمان والے کس لیے لڑ رہے تھے؟ کہ اللہ کا نام لینے کی اجازت ہونی چاہیے، اللہ کا نام لینے کی اجازت ہونی چاہیے. اب دیکھیے کوئی بولے گا کہ چرچز میں تو عیسیٰ خدا کے بیٹے کا نام لیا جاتا ہے. ہاں وہاں پہ بھلے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے کی طرح سے نام لیا جاتا ہے، پر نام اللہ کا لیا جاتا ہے. بھلے ہمارا ڈیبیٹ یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے بگوٹن سن نہیں ہیں، بھلے ہمارا ڈیبیٹ یہ ضرور ہے، پر ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ عیسیٰ کو وہ میرا بیٹا کہتے ہیں. تو ہم کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں عیسائی جو ہیں. بہرحال وہ اللہ کہتا ہے میرا نام لیا جاتا ہے جن جگہوں پہ، ان جگہوں کو پروٹیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وجہ سے جو ہے اللہ جو ہے جنگ کی پرمیشن دیتا ہے. آف کورس اور بھی چیزیں دیکھیں، گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ظلم زیادتیاں کری جا رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جنگ کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو مطلب آگے خطرہ ہے جو اللہ نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہے. تو پر کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی جنگ لانچ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف ریڈز کرتے تھے. ریڈز مطلب چھوٹی سی پارٹی ہوتی تھی، اور وہ کوئی کیراوین جا رہا ہے یا کچھ جا رہا ہے تو اس کو روک کے ان کا جو بھی مال تھا وہ ضبط کرنے کی کوشش، یہ ریڈ ہوتی تھی. جو میں نے بلاکیڈ آپ سے شیئر کیا تھا، اسکرین شیئر میں پھر کر دیتا ہوں. بلاکیڈ کا جو کانسیپٹ تھا، ایکچولی ماڈرن ٹائم میں ہم اس کو بلاکیڈ ہی بولیں گے. جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ امبارگو اور سینکشن نہیں ہوتا، یہ ٹریڈ کے اوپر بیریئرز لگانے کے لیے ہوتا ہے، ٹریڈ روکنے کے لیے ہوتا ہے. اس جگہ کا یہ کافی ڈائریکٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹ مطلب سینکشنز اور امبارگو جو ہے وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں، پر بلاکیڈ کافی ڈائریکٹ ہوتا ہے. تو سمندر کو روک دو یا زمین سے روک دو. میں نے یہ بھی شیئر کیا تھا، اور میں نے ارلی ماڈرن ایرا میں یہ ٹرک بھی، یہ طریقہ بھی بلاکیڈ کا یہ تھرو آؤٹ ہسٹری یوز ہوا ہے. یہ پاپولر بلاکیڈ ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی اور ہے. میں نے ایک ابھی ہائی لائٹ کر رکھا ہے ادھر کہ اگر آپ صرف یہ پڑھیں، ڈینائنگ ایکسس ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ، اگر میں صرف اتنا ہائی لائٹ کروں کہ 1585-1792 میں دا ڈچ ریپبلکس بلاکیڈ آف دا شیلٹ، پتہ نہیں اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے، ڈینائنگ اسپینش امپائر رولڈ اینٹورپس ایکسس ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ. تو ٹریڈ روکنے کی کوشش، اور کیسے ہوتی تھی؟ اپنی فوج لگا دیتے تھے یا ان کو روک دیتے تھے، ان کا جو سامان آتا یا جاتا تھا وہ ضبط کر لیا جاتا تھا. تو جنگ کی اجازت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈائریکٹ جنگ نہیں کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامک ٹریڈ بلاکیڈ کرنے کی کوشش کری کہ کوئی کیراوینز آئیں گے تو ان کا ہم سامان ضبط کر لیں گے، اور مارنے کا حکم نہیں دیا تھا. ہم آگے دیکھیں گے بھی کہ مارنے کا حکم نہیں دیا تھا. یہ ایک اکنامک بلاکیڈ تھا. کوئی این جی او نہیں کر رہی تھی، یہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، یہ ایک اتھارٹی تھی، ایک گورنمنٹ تھی جو کہ یہ اسٹیپ اٹھا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسٹیپ اٹھا رہے تھے. تو جو ہے جو کیراوینز آ رہے تھے سیریا سے، کیونکہ مدینہ جو ہے، یثرب جو ہے وہ نارتھ میں تھا مکے سے، اور سیریا اور نارتھ میں تھا. تو مکے سے جو ٹریڈ کیراوینز جاتی تھی نارتھ سیریا، وہ ٹارگٹ پہ تھی، اور جو ساؤتھ میں جاتی تھی کہ
گرمیوں میں تو نارتھ جاتی تھی ٹریڈ کیراوینز اور سردیوں میں ساؤتھ جاتی تھی. تو یہ جو موسم چل رہا تھا وہ ساؤتھ پہلے ساؤتھ والا چل رہا تھا, جس وقت میں یہ خیال آیا کہ ریٹس کریں یا اکنامک بلاکیڈ لگائیں ہم کسی طریقے سے, سمجھے ماڈرن ٹرم میں جسے اس کو بولیں گے اکنامک بلاکیڈ. تو اس ٹائم جو موسم چل رہا تھا وہ یمن اور ایبیسینیا کی طرف کا چل رہا تھا, نہ کہ سیریا کی طرف. تو دوسری پرابلم یہ تھی ایک دم سے یہ بھی امپلیمنٹ کرنے میں, کیونکہ کیراوینز کی جو انفارمیشن آتی تھی وہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ بالکل صحیح ہو, کریکٹ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ نے کوئی خبر سن لی اور آپ جو ہیں نکل گئے اس کے لیے, پر لاسٹ منٹ کیراوین نے کوئی چینج کر لیا اپنا پلان کہ اس روٹ سے نہیں جائیں گے, اس روٹ سے جائیں گے. تو یہ بھی لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ بلاکیڈ کے اوپر پڑھیں گے, جو میں نے اسکرین شیئر بھی کر رکھا تھا, تو اس میں بھی لکھا ہے کہ بلاکیڈ بڑا مشکل ہوتا ہے لگانا, کیونکہ ایریا بہت بڑے ہوتے ہیں اور کوئی بھی اسمگل کر سکتا ہے. پھر بھی بلاکیڈ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے بہت بڑا کہ ہم تمہیں اکنامک ٹھیک سے نہیں کرنے دیں گے, تم ہمیں اکنامکلی بھی نقصان پہنچا رہے ہو, تم ہمارے گھروں کو بھی لے رہے ہو, سب کر رہے ہو, تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم تمہارا وار کی اجازت ہے, پر ہم تمہارے اوپر سمجھو اکنامک بلاکیڈ لگا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ریڈز بھیجی بھی, چھوٹے چھوٹے گروپس, پر ان کو کوئی سکسیس نہیں ملا, کیونکہ وہاں پہ کیراوین ہی نہیں آئی, وہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں, مطلب وہ انفارمیشن غلط تھی. پر یہ ہوا کہ ان علاقوں کے جو کیراوین روٹس پہ جو قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے الائنسز کر دیے, سمجھیے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے ایسے ریٹ پہ, ریٹ کہہ لیے یا بلاکیڈ لگانے کے لیے کہ نہیں جانے دیں گے تمہاری کیراوینز کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی کو نائب بنا کے یا کہہ لیجیے اپنا خلیفہ بنا کے جاتے تھے یا نائب. تو سب سے پہلے جو بنے تھے اس لسٹ میں وہ خزراج قبیلے کے تھے, جو سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایبسنس میں مدینے میں جو ہیں ان کی جگہ سنبھالی انہوں نے. تو یہ جو واقعہ ہے 11 مہینے بعد کا ہے ہجرت کا, کہ 11 مہینے بعد سمجھیے ریڈز وغیرہ جو ہیں آس پاس سٹارٹ کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اکنامک بلاکیڈ لگانے کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے خود, تو ایک سفید جھنڈا جو ہے جو بھی ان کا نائب ہوتا تھا اس کو دے کے جاتے تھے, سفید جھنڈا لگا کے اس کے گھر کے باہر یا اس کو دے کے. تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے صحابی, صرف ان کو بھیجتے تھے. پر آگے آنے والے ٹائم میں ایک بڑی خبر آئی کہ مکہ کی ایک بہت ہی رچ کیراوین, مطلب بہت ہی زیادہ جس میں سامان ہے, مال ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا مال ہے, کہ 2500 اونٹ ہیں. اب 2500 اونٹ, جس کو 100 مکے کے لوگ جو ہیں فائٹرز اسے گارڈ کر رہے ہیں, 2500 اونٹوں کی کیراوین. اب کسی کے بنا ہوش جو ہیں اڑے یہ بات سن کے کہ 2500 کیا منگا رہے ہیں بھائی, یہ جنگ کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے, مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے, کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلی بار مدینے والوں کو, یثرب والوں کو اس میں شامل کیا, ریٹ کا جو تھا, اور 200 لوگوں کا گروپ بنا کے جہاں سے خبر آئی تھی وہاں بھیجا. پر اگین خبر جو ہے وہ غلط تھی, وہ ملے ہی نہیں لوگ. تو ایسا کئی بار ہوتا رہا, یہ بلاکیٹ کرنے کی کوشش ہوتی تھی پر خبر ٹھیک نہیں ہوتی تھی, اور نکل گئے ہوتے تھے, ان کا روٹ چینج ہو جاتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ ہر چپے چپے پہ ایک آدمی کو بٹھا دیں, وہ تو آج بھی ممکن نہیں ہے, آج بھی ممکن نہیں ہے, بڑے بڑے سپر پاورز کے لیے ممکن نہیں ہے آج بھی. تو اب تک کوئی ریئل انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا, بھلے کئی بار ٹرائی کیا تھا, پر اکنامک بلاکیڈ لگ نہیں پا رہا تھا. اب اس سے 3 مہینے بعد جو ہے یہ ہوا, خبر آئی کہ ابو سفیان جو ہیں وہ مکے سے, اور یہ ابھی دشمنوں میں ابو سفیان جو ہیں اس وقت جو ہماری سیرت چل رہی ہے,
کہ شمس خاندان کے جو ابو سفیان ہیں وہ ایک کیراوین لے جا رہے ہیں سیریا، اور اس میں کوئی بہت زیادہ گارڈز نہیں ہیں، کم ہیں، پر اس کی خبر بھی لیٹ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پر جب وہ گئے، وہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ ہم انہیں روک دیں گے جس پوائنٹ پہ، وہ اس پوائنٹ سے آلریڈی نکل چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے میں آ گئے اس نیت کے ساتھ کہ جب یہ واپس آئیں گے، کہ واپس بھی تو آئیں گے نا سامان لے کے گئے تو کچھ نہ کچھ سامان لے، یہی بزنس مین کرتا ہے. ٹیکسی والا اگر ایک جگہ جاتا ہے تو خالی ٹیکسی تھوڑی نہ لے کے آتا ہے، تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے میں کسی جگہ جا رہا ہوں تو وہاں سے بھی کوئی سواری ملے کہ واپس اپنے گھر پہنچوں، تو سامان لے کے آ دیتے تھے. جب یہ واپس آئیں گے اب، اور واپس آتے ہوئے زیادہ مال ہوگا، جب سیریا سے یہ واپس آئیں گے تو ہم ان کو تب جو ہے ان کو روک دیں گے، ان سے ضبط کر لیں گے ان کا مال وغیرہ. تو اب تک کوئی کافی کوششیں ہوئی تھی، پر اب تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، فزیکل فائٹ نہیں ہوئی کوئی بھی. قریش جو ہیں وہ آلریڈی اویئر تھے کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو منافق تھے یا مدینے میں جو اسلام کے خلاف تھے لوگ، وہ خبریں پہنچا رہے تھے، جاسوسی چل رہی تھی، تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے پر یہ حملہ ہو سکتا ہے. تو نارتھ میں تو بہت دھیان رکھتے تھے جو سیریا جاری ہوتی تھی ٹریڈ کیراوینز، بٹ جو ساؤتھ جاتی تھی ان کا ساؤتھ تو مدینہ سے اتنے دور کہاں آئیں گے ساؤتھ میں، ساؤتھ کیراوینز کو روکنا. تو اس پہ اتنا وہ لوگ وغیرہ نہیں دھیان کرتے تھے اس کو، بلکہ پروٹیکٹ کرنے والے آدمی ہوں ایسے ہوں، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ زیادہ سیف ہے ساؤتھ والا، یہ اتنے دور نہیں آئیں گے بلاکیڈ لگانے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی کہ یمن سے جو ہے ایک کیراوین آ رہی ہے عبداللہ ابن جہش کی، جس میں 8 اور جو ہیں سوری کہ یمن سے ایک کیراوین آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جہش کو 8 جو ہیں ہجرت جنہوں نے کری تھی، مطلب بیسکلی مکے کے لوگوں کو، 8 لوگوں کو، مطلب 9 لوگ ہو گئے ٹوٹل، بھیجا نخلا وہ جگہ تھی جو طائف سے مکہ کے راستے میں پڑتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو وہاں بھیجا کہ تم ان کی جاسوسی کرو کہ کیا مال آ رہا ہے، کیا مال جا رہا ہے. اتنی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کا حکم نہیں دیا تھا کہ حملہ کرنا یا مارنا یا مال ضبط کرنا، کچھ نہیں. انہوں نے کہا سمپل جاسوسی کا مشن ہے تمہارا، یہ تم بس جاسوسی کرو کہ کیا مال لا رہے ہیں، کیا مال لے جا رہے ہیں، کون کون ہے، کیا ہے. اب وہ رجب کا مہینہ چل رہا تھا. رجب مطلب ہم نے اس پہ بات کری تھی، 4 حرمت والے مہینے، سیکرڈ منتھس، جس میں سے رجب ایک ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں تو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ہولی منتھس، اور رجب یہ الگ آتا ہے. ابھی محرم چل رہا ہے، اس محرم میں بھی گالی دینا، لڑنا جھگڑنا بالکل سختی سے منع ہے. باقی مہینوں میں بھی منع ہے، اس میں زیادہ سختی سے منع ہے، اس میں زیادہ گناہ ہے. ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا گالیاں دینا زیادہ بڑا گناہ ان مہینوں میں. تو رجب کا مہینہ چل رہا تھا، آخری دنوں میں سے تھا وہ رجب کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انسٹرکشن نہیں دی تھی کہ اس پہ حملہ مت کرنا، بس یہ بولا تھا کہ خبر لے کے آؤ. کچھ بولا نہیں تھا کہ حملہ کرو نہیں کرو، بس بولا خبر لے کے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے، فیوچر پلان بنانا چاہتے تھے، اسٹریٹجی. تو ہوا یہ کہ جب یہ صحابیوں کا گروپ وہاں پہنچا نخلا کی ایک جگہ پہ جہاں سے وہ چھپ کے دیکھ سکتے تھے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، مین روٹ پہ نظر رکھ سکتے تھے، تو ایک چھوٹا سا کیراوین آیا قریش کا. بہت بڑا کیراوین نہیں تھا، چھوٹا سا کیراوین تھا، اور وہ آس پاس ہی جا کے اس نے اپنا کیمپ لگا لیا نخلا کے آس پاس ہی، کہ ان کو نظر آ رہا ہے وہ ہائٹ پہ ہیں، ان کو نیچے مین روڈ نظر آ رہا ہے کہ دور انہوں نے اپنا کیمپ بھی لگا لیا، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں. اور بہت چھوٹا کیراوین ہے، بہت کم لوگ ہیں، 3-4 لوگ تھے اس میں، زیادہ نہیں تھے، یہ تھوڑے زیادہ ہوں گے. تو اونٹوں پہ ان کے حساب سے ڈرائی فروٹ تھا اور لیدر کا کچھ سامان تھا، بہت بڑا کیراوین نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو تھے، مطلب یہ 9 صحابیوں کا جو گروپ تھا، یہ اب
جو ہے ان کے دماغ میں چلنے لگا کہ کیا ہم اس کے اوپر جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے ان کا مال ضبط کر لیں، کیا ان کو روک دیں ہم، یہاں پہ بھی ہم کیا جو اکنامک بلاکیڈ ہے مکے کا یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کر دیں۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لانے کو بولا ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولا کہ لڑنا مت، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کا کچھ مینشن کیا تھا۔ تو سوال یہ بھی تھا کیا اسلام ان حرمت والے مہینوں کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کہ ہم تو دور جہالت میں تو مانتے تھے، پر کیا اسلام بھی مانتا ہے ان چیزوں کو یا نہیں مانتا؟ تو انہوں نے آپس میں بات چیت کری، اور بات چیت میں یہ بھی آیا کہ دیکھو جی لڑنے کی تو اجازت اللہ نے دے دی ہے، سورہ 22 آیت 39 اور 40 جو ہم دیکھ چکے ہیں آیت۔ تو انہوں نے کہا ہم ویسے بھی قریش سے جنگ پہ ہیں، اور جنگ پہ ہیں تبھی ہم ان کو یہ جو ہیں ان کے اکنامک مینز پہ چوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مور اوور انہوں نے دو جو اس میں لوگ تھے کیراوین میں ان کو دور سے بھی پہچان لیا تھا۔ یہ مخزوم قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے بہت زبردست ظلم اور زیادتیاں کری تھیں مسلمانوں کے ساتھ، تو پہچان گئے تھے یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اور یہ اس نے بہت مارا ہے، اس نے بہت ایسا کیا ہے۔ تو آتا ہے کہ رجب کا وہ آخری دن تھا، اور اگر سن سیٹ ہو جاتا تو شعبان آ جاتا، جو کہ سیکرڈ منتھ نہیں تھا، پر جو ہے ان کو لگ رہا تھا کہ اگر ہم ویٹ کرتے ہیں تو یہ پھر کیمپ اٹھا کے دوبارہ نہ نکلنے، آرام کر رہے ہیں یہاں پہ، دور چلے جائیں گے اگر ہم ویٹ کریں۔ تو بڑے ان کا خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی حملہ کرتے ہیں، حملہ کرو ان کے اوپر۔ تو یہ 9 لوگ تھے، وہ 4-5 لوگ تھے۔ تو پہلا تیر جو ہے جو انہوں نے چلایا وہ سیدھے جا کے ایک آدمی تھا کندہ، یہ شمس قبیلے عبد الشمس قبیلے کا تھا، اور اس میں مخزوم قبیلے کے ایک عثمان بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دوسرے، اور بھی کچھ لوگ تھے، ان کے نام بھی ہیں میں بتا نہیں رہا ہوں۔ تو 2 لوگ تو انہوں نے پکڑ لیا اور ایک آدھ جو ہے وہ بھاگ گئے تھے، جیسے عثمان کے جو بھائی تھے نوفل وہ مکہ بھاگ گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے 9 کا جو گروپ تھا وہ ان کو جو ہے پرزنر بنا کے اور جو ان کا سامان تھا وہ لے کے مدینہ آنے لگے۔ انہوں نے 1/5 حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکال دیا، یہی تھا کہ جو پکڑا جائے گا 1/5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، اور باقی جو ہے اپنے آپس میں انہوں نے بانٹ لیا 9 لوگوں نے۔ تو جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو انہوں نے ڈویژن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کرنے کو منع کر دیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہینہ کون سا تھا، اب انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ نہیں کہ رجب ختم ہو گیا تھا یا شروع ہو گیا تھا، پھر یہ ہوا کہ نہیں جی رجب ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں حملہ کرنے سے اور اسپیشلی حرمت والے مہینے میں نے منع کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی جاسوسی کے لیے بھیج رہے تھے، اس میں ہمیں آئیڈیا اور بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہیں حملہ کرنے کو نہیں بولا تھا، تو تم نے حملہ کیوں کیا؟ تو صحاباؤں کو لگا کہ ہم نے تو بہت بڑا جو ہے بہت برا کام کر لیا، بہت غلط کام کر لیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے جو ہے تھا بھی۔ تو جو ہے لوگ باتیں بنانے لگے مدینہ میں، مکہ میں، جو ہے کہ دیکھو یہ تو حرمت والے مہینوں کا عزت بھی نہیں دیتے، اور باتیں بننے لگی کہ مسلمانوں کے اوپر ان صحابیوں کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈویژن ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور یہ صحابی بڑے گلٹی فیل کر رہے تھے بہت زیادہ کہ ہم نے ایسا کیوں کر دیا، ہوپ لیس ہو رہے تھے۔ اور جب مسلمانوں پہ باتیں بننے لگی تو مسلمانوں پہ جو باتیں بن رہی تھیں اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کری، سورہ بقرہ آیت 217، کہ بیسیکلی جواب تھا جو لوگ باتیں بنا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، ایک طنزیہ جواب تھا کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں لڑنا کیسا ہے، مطلب طنز کستے ہیں نا کہ اچھا تم تو حرمت والے مہینوں میں بھی لڑ رہے ہو، تو کہیے کہ بے شک حرمت والے مہینوں میں لڑنا
بہت بری چیز ہے، بہت سیریس معاملہ ہے. تو اگر وہ آپ کے اوپر طنز کسے نا، یہودی یا کوئی بھی منافق یا کوئی بھی مکہ عرب کے آدمی کہ حرمت والے مہینوں میں بھی لڑتے ہو تم، تو کہو ہاں حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت سخت اور سیریس معاملہ ہے، پر اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا اور مسجد الحرم سے نکال دینا، یہ زیادہ گہری بات ہے اللہ کی نگاہ میں. فتنہ قتال سے برا ہے کہ فتنہ جو ہے نا وہ قتل عام سے زیادہ بری چیز ہے. اور مکے والے کیا کر رہے ہیں؟ وہ فتنہ کر رہے ہیں، وہ مار تو رہے ہیں لوگوں کو اور وہ فتنہ کر رہے ہیں، اور یہ آپ سے لڑتے رہیں گے، مطلب فتنہ کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ اپنے دین کو نہ چھوڑ دیں. اور جو کوئی بھی اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور اسی حال میں مر جائے گا تو اس کے میں کسی بھی اچھے اعمال کو کاؤنٹ نہیں کروں گا اور آخرت میں اسے میں جہنم میں ڈالوں گا. تو یہ آیتیں آئیں، ہم ان آیتوں کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں جنگ کے کرائیٹیریا میں کہ ایکچولی یہ چیزیں بھی کیوں ہو رہی تھیں. اللہ کہہ رہا تھا فتنے پہ جنگ ہے. جو سورہ 22 آیت 39 اور 40 میں بھی دیکھا تو اس میں اللہ نے فتنے کو ہی ڈیفائن کیا ہے کہ صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، صرف اس لیے. یہ ایک ریلیجس پرسیکیوشن ہے، ریلیجس فتنہ. تو اس کیس میں جب یہ کیس ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایمان کھو دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان کا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ جہنمی ہو جائیں گے، کمپیننز آف دا فائر، اصحاب النار، تو جہنمی ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گول کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا. تو فتنے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ جنتی ہوتے بھی ہیں نا، جو جنتی والے لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں، جنت والی لائن پہ، وہ پھسل کے واپس جہنم والی لائن میں جا سکتے ہیں. تو ان کو بچانے کے لیے بھی ایک سمجھیے یہ اللہ نے جنگ کی اجازت دی تھی. بہرحال ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں رمضان میں ان آیتوں کو ڈسکس کیا تھا جنگ کے کرائیٹیریا میں. تو جب یہ آیت آئی تو ایک جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو طنز کس رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ یہ تو حرمت والے مہینوں کا پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ تو ایسے ذلیل ہیں، یہ تو ایسے ہیں، مطلب ایسی باتیں بناتے ہیں لوگ اور کیا، الٹا سیدھا. تو یہ آیت آئی اور ایک جواب بنا مسلمانوں کے لیے. اللہ نے جواب دیا کہ تم یہ جواب دو کہ فتنے پہ تم نہیں بولتے، کچھ اس پہ بول رہا ہو کہ انہوں نے ہمارے کتنے لوگوں کو مارا، ہمارے گھروں پہ جو ہے قبضہ کر لیا، اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، اور صرف اس لیے کوئی اور وجہ نہیں ہے پالیٹکس، صرف اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانیں گے. باقی تو ورنہ ہم یہ بھی کہتے ہیں تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین، ہم تمہارے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر رہے، پھر بھی وہ ہمیں نہیں ماننے دیتے صرف اس لیے. تو جو ہے ہم تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ مت کرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں کریں گے، پر وہ ہمارے ساتھ زبردستی کرتے ہیں. تم ان پہ کچھ نہیں کہتے، ان باتوں پہ طنز نہیں کستے. تو اللہ نے سمجھیے ایک جواب دیا، اور جب یہ جواب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے بعد اپنے پوری جو مسلم کمیونٹی تھی اس کی بہتری دیکھتے ہوئے جو ہے، اور ان صحاباؤں کو بہت زیادہ گلٹ میں چلے گئے تھے، بہت زیادہ گلٹ میں چلے گئے تھے، یہ نا امیدی میں، گلٹ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انہوں نے جو ڈویژن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا 1/5، وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور ان لوگوں کو بڑا ریلیف ملا کہ ان کے جو توبہ تھی یا جو بھی تھی، وہ غلطی جو بھی تھی ان کی، وہ معافی ان کی مل گئی ہے، اور اللہ نے بھی کہہ دیا چلو کوئی بات نہیں بیسیکلی. تو جو ہے جو لوگ پکڑے گئے تھے اس ریڈ میں، مخزوم قبیلے کے 2 لوگ، تو مخزوم قبیلے والوں نے ان دونوں کے لیے جو ہے پیسہ بھیجا، رینسم، کہ ان کو چھوڑ دو اور یہ جو ہے بیل اماؤنٹ یا رینسم اماؤنٹ لے لو. یہی پہلے کا نظام ہوتا تھا کہ اگر کسی بلاکیڈ لگایا ہے کسی نے اور ان کا سامان پکڑا یا آدمی کو پکڑ لیا ہے تو فائن، جرمانہ سمجھیے. تو سمجھیے انہوں نے ایک رینسم دی کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو. تو پر ان 2 میں سے جو حاکم تھے، جب وہ مدینے میں رہے، جو تھوڑا بہت انہوں نے وقت گزارا مدینے میں، وہ اتنا امپریس ہوئے اسلام سے کہ انہوں نے جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے اور مدینے میں ہی رکنے کا ارادہ کر لیا. جو عثمان تھے، حضرت عثمان نہیں، جو مخزوم کا یہ دوسرے عثمان ہیں، انہوں نے جو ہے ان کی جب رینسم آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ مکے واپس چلے گئے. یہ نہیں کیا کہ رینسم بھی لے لو اور اس کو بھی مار دو، یہ تو ہمارا تو جنگ ہے، ایسا نہیں تھا. تو
اسی مہینے میں ایک اور چیز ہوئی کہ جب یہ معاملہ ہوا، جو کہ ایک ریچول امپورٹنس تھی جس کی بہت زیادہ، جو ہم آج تک جس کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنا چہرہ گھماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آسمان کی طرف. آسمان کی طرف مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کدھر ہے، سفر میں جب ہوتے تھے تو اس کو ناپنے کے لیے سن کی پوزیشن دیکھتے تھے یا سٹارز کی پوزیشن دیکھتے تھے، تو قبلہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرف ہے. تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے، پر مکے کا قبلہ ہمیشہ پتا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم مدینے میں ہیں اور مکہ ادھر ہے. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یروشلم کے لیے وہ دیکھتے تھے کہ کس طرف ہے اس کا ڈائریکشن. تو آپ صلی اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا کرتے ہوئے؟ قبلہ ڈھونڈتے ہوئے کہ قبلہ کس ڈائریکشن میں. اور میں آپ کا قبلہ جو ہے اس طرف کر دوں گا جو آپ کو پسند ہے، جو ڈائریکشن آپ کو پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پسند تھا، نکلتے ہوئے بولا بھی تھا اے شہر میں تجھے کبھی چھوڑتا نہیں. تو اپنا چہرہ گھما لیجئے مسجد الحرم کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. تو اے ایمان والو جہاں پہ بھی ہو اپنا چہرہ جو ہے اس ڈائریکشن میں کر لو. اور بے شک جن کو ہم نے پہلے کتاب دی گئی ہے وہ اس بات کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور بے شک اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو ایک طرف اشارہ یہی ہے کہ اہل کتاب کی جو بکس ہیں بیسیکلی بائبل وغیرہ میں اتنی ڈیٹیل بھی ہے کہ جو ہے ہم انشاءاللہ کریں گے کبھی اس کے اوپر بھی پیشن گوئیاں جو قرآن کلیم کرتا ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کبھی، کہ اللہ نے بتایا کہ اتنا تک ڈیٹیل ہے کہ آپ کا قبلہ بھی چینج ہوگا، کہ جو نیا آخری پیغمبر جو آئے گا وہ قبلہ تک چینج کرے گا، اور یہ جانتے ہیں. تو یہ آیت آئی اور قبلہ جو ہے پھر یروشلم سے مڑ کے جو ہے وہ مکے کی طرف ہو گیا. پہلے جو محراب جو تھی عبادت کے لیے وہ بنی ہوئی تھی کدھر؟ وہ یروشلم کی طرف تھی، اور وہ وہاں سے نکال کے وہاں سے بند کر کے اسے ساؤتھ مسجد کی ساؤتھ کی طرف بنا دیا گیا. کیوں؟ ساؤتھ میں کیا تھا؟ مکہ، یثرب کے ساؤتھ میں. اور یہ جو چینج تھا یہ صحابیوں میں بڑے خوشی کے ساتھ ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اس چینج کو، اور اس دن سے آج تک قیامت تک کعبہ کی طرف منہ کر کے جو ہے نماز پڑھی جاتی اور پڑھی جائے گی. تو یہ ایک ریچول امپورٹنس والی بھی جو ہے آیت اسی دور میں آئی. تو وقت اور آگے گزرا، اور وقت آ گیا کہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ ابو سفیان سیریا گئے تھے اپنی کیراوین لے کے، اور وہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہو گئے تھے. اب کیراوین جب جاتی ہے اسے کئی مہینے لگتے ہیں، وہاں پہ مہینے گزارتے ہیں، ہے تو نہیں کہ ایک رات رکے واپس آ گئے. تو وقت آ گیا تھا کہ اب وہ لوٹ رہے ہوں گے اس ٹائم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس لگا رکھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ اور حضرت عمر کے کزن سید ان کا نام تھا، ان کو جو ہے ہاورا ایک جگہ تھا وہاں بھیجا. وہ ڈائریکٹلی ویسٹ تھا مدینے میں، مدینے کے سمندر کے کنارے کے پاس ہاورا جگہ تھی، کہ وہاں سے خبر لے کے آنا. جیسی کیراوین وہاں پہنچے خبر لے آنا ہمارے پاس. نیت یہ تھی کہ جب یہ ہورا سے خبر لے کے آئیں گے تو ہم اور نیچے پکڑ لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا اس روٹ پہ جا رہی ہے وہ کیراوین، تو آگے اس روٹ پہ نکلے گی اور ہم ان کو وہاں روک دیں گے، وہاں پکڑ لیں گے ان کو. تو نیت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی ریٹس کی. جیسے انہوں نے بتایا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا مارنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاسوسی کا تھا یا بلاکیڈ لگانے کا تھا. بہرحال اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہے، پر اللہ بہتر جانے کہ ایگزیکٹلی وہ مارنے کا حکم دیتے تھے یا کیا کرتے تھے. بہرحال سٹارٹنگ میں تو نہیں تھا کم سے کم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی کہ جب وہاں سے خبر آئے گی تو میں اور ساؤتھ چلا جاؤں گا ہاورا والی جگہ سے، اور میں اوورٹیک کر لوں گا اس کیراوین کو اور انہیں روک لوں گا، ان کو پکڑ لوں گا. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اسکاؤٹ جو تھے، اسکاؤٹ جو
ایریا کو اسکاؤٹ کرنے جاتا ہے، دیکھنے جاتا ہے. تو وہ جو وہاں کا قبیلہ تھا، وہ وہاں پہ ان قبیلے والوں نے ان کو گھر میں چھپا لیا اپنے پاس. پر چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ مدینے کے جو منافق تھے، کہ اب پتہ نہیں کس نے، اس نے جو ہے ابو سفیان کو، ان میں سے کسی نے ابو سفیان کو خبر بھیج دی کہ آپ کے اوپر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ کی کیراوین کو پکڑنے کی، آپ کا مال لینے کی. تو ان کو جب یہ خبر پہنچی ابو سفیان کو، تو انہوں نے فوراً ایک آدمی ہائر کیا جو غفاری قبیلے کا تھا، اس کا نام تھا دمدم، کہ فل سپیڈ میں جاؤ مکہ اور قریش کو جو ہو بتاؤ کہ فوراً فوج تیار کرو اور ہماری مدد کے لیے آؤ. اور اس کو تو یہ اس میسج کے ساتھ بھیجا دمدم کو. خود جو ہیں وہ فل سپیڈ میں دن اور رات دونوں، رات کو بھی رک کے وہ آرام نہیں کرتے تھے کہ جلد سے جلد کہ ہمیں اوورٹیک نہ کر لیں. وہ دن اور رات بنا سب سے کم ریسٹ لے کے وہ اپنے کیراوین کو آگے بڑھانے لگے مکے کی طرف، اس علاقے کو کراس کر کے، ہورا کو. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کچھ فیلنگ آئی، اور اللہ نے جو بھی فیلنگ دی ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ارجنسی دکھائی، اور انہوں نے جو ہے فوراً لوگوں کو تیار کیا اور خود وہ بھی روانہ ہو گئے. ان کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھیں، پر انہوں نے ان کا نہ دیکھتے ہوئے ان کے ہسبینڈ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو روکا وہاں پہ، پر خود جو ہیں وہ اپنی فیملی کی بات نہ دیکھتے ہوئے نکل گئے لوگوں کو لے کے. تو یہ 300 پلس لوگ تھے. 305 آتا ہے کچھ میں کچھ اور آتا ہے، کچھ لوگوں نے بعد میں بھی جوائن کیا، اللہ بہتر جانے 313 کیسے بنے یا کیا تھا بدر میں. تو سمجھے یہ وہی گروپ ہے جو بدر میں پہنچے گا فائنلی. پر ان کی نیت کہیں کی تھی کہ ہم کیراوین کو ہم روک لیں، ضبط کر لیں، بیسیکلی اکنامک بلاکیڈ ہم لگائیں. یہ کوئی جنگ نہیں تھی، جنگ میں تو آرمیز ہوتی ہیں، یہ کیراوین تھی بیسیکلی. اور بلاکیڈ کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کیراوین یا ٹریڈ روٹس کو جو ہیں آپ بلاک کر دیں. تو جو ہیں اور ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ہمارے گھر ضبط کر لیے ہیں، سامان ضبط کر لیا، اور ہمارا اکنامک انہوں نے لے لیا، تو ہم ان سے اس طریقے سے اب ہم ان سے لے لیں گے. تو اس وقت جو یہ گروپ گیا تھا، اس میں آتا ہے کہ صرف 77 جو ہیں لوگ تھے قریش کے، باقی جو لوگ تھے وہ انصار کے تھے. اور جتنے بھی مسلمان تھے سمجھیے اس ٹائم پہ وہ سب پہنچ گئے تھے، سوائے 3 کے. مطلب آدمیوں میں، عورتیں تو آف کورس مسلمان کا نمبر زیادہ ہے، پر آدمیوں میں جو ایبل باڈیڈ آدمی ہیں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت سید، ان تینوں کو چھوڑ کے جتنے بھی ایبل باڈیڈ آدمی تھے وہ سب پہنچ گئے تھے. جہاں وہ پہلی جگہ رکے سمجھیے وہ یثرب کے ہی ایک دم اینڈ کا ایریا تھا، مدینہ تو چھوڑ دیا تھا، یثرب کے اینڈ کا ایریا تھا علاقے کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت سعد تھے ایک زہرہ خاندان کے، انہوں نے ایک 15 سال کے بچے کو دیکھا، ان کا نام تھا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بڑے پریشان لگ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، پریشان کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بات سے کہ رسول اللہ جب مجھے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ میں اتنا ینگ ہوں، میں بچہ ہوں، تو وہ جو ہیں بولیں گے کہ اس کو واپس بھیجو. پر میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں تو چلنا چاہتا ہوں، اور کیا پتا میں شہید ہو جاؤں، مجھے شہادت حاصل ہو. تو جو انہوں نے، ان کا ڈر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بھی لیا ان کو، اور ان کو بھیجنے کی بات کری کہ بہت بہت ینگ ہے اور اس کو گھر بھیجو واپس. تو حضرت عمیر جو ہیں وہ رونے لگے کہ نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. مطلب بالکل آپ رونے سے سمجھ لیجیے کہ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ شاید ایسے نہ روتا، یا وہ اس طرح سے بھی وہ بچوں کی طرح ہونے لگے کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. تو فائنلی آپ سے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو رکھو، ساتھ رکھو، دیکھتے ہیں. تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ وہ اتنا ینگ بچہ تھا
کہ اس کو جو ہوتا ہے نا بیلٹ جو ہوتی ہے تلوار کی بیلٹ جو ہوتی ہے نا میان کس طریقے سے باندھی جاتی ہے اپنے پیٹ پہ، وہ تک نہیں آتا تھا اس کو. خیر تو 70 اونٹ تھے اس گروپ میں، اور جس کو جو مسلم جو تھے ایمان والے وہ ٹرن بائی ٹرن اس پہ سفر کرتے تھے کہ ہر کسی کو ایک دم تھکے نہ ہو، 70 کو ٹرن بائی ٹرن رائڈ کریں. تو 3 سے 4 آدمی کے اوپر ایک اونٹ ہوتا تھا، وہ ٹرن بائی ٹرن جو ہے اس کی سواری کرتے تھے. اور 3 گھوڑے تھے صرف، 70 اونٹ اور 3 گھوڑے، جو اس میں سے ایک حضرت زبیر کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفید بینر تھا جو انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. کیونکہ دور جہالت میں بھی جو ہے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے آ کے ہر چیز جو پرانی تھی نا اس کو مٹانا شروع نہیں کیا. دور جہالت میں عبدت دار جو خاندان تھا یا قبیلہ تھا اس کے لوگ قریش کا جھنڈا لے کے چلتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے چیز میں بھی جو ہے امپورٹنس دی، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جھنڈا دیا کہ یہ عبدت دار کا ہے، کیونکہ قریش کا جھنڈا عبدت دار والے لے کے چلتے ہیں. تو بھلے ہم کہہ دیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیم کر رہے تھے کہ ہم بھی قریش ہیں، وی آر قریش، صرف تم ہی قریش نہیں ہو، ہم بھی قریش ہیں، کیونکہ قریش ہی قریش کے اوپر ظلم کر رہے تھے بیسیکلی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے فارمیشن میں لوگ چلتے تھے، کیا تھا، کیسے جھنڈے تھے، کون کیا اٹھایا ہوا ہوتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، حضرت سعد بن معاذ، ڈیٹیلز ہیں، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار گئے تھے مدینہ چھوڑ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے ابن مکتوم، یہ وہ تھے جو کہ اندھے آدمی تھے، نابینا تھے، جن کے بارے میں وہی نازل ہوئی تھی کہ جب اندھے آدمی نے آپ کو پکارا تو آپ نے منہ پھیر لیا، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. یہ وہی تھے، کیونکہ اندھے تھے اس لیے ان کو لے کے نہیں گئے تھے. تو وہ نماز جو پیچھے تھے کہ جو نوجوان بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ نماز ان کو کون پڑھائے گا، تو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی. تو ایسا نہیں تھا کہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی تھیں، بالکل آتی تھیں. ہمارا ایک انڈین سب کانٹیننٹ میں چلا ہے یہ چیز، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مسجدوں میں عورتوں کی بھی جگہ نہیں ہوتی. ورنہ یہ کلچر آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا، نہ عرب کنٹریز میں، نہ یورپ میں، نہ کہیں، کہ عورتوں کی کچھ نہ کچھ جگہ ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنائی تھی، اور وہ آتی تھی نماز پڑھنے، تو ان کو ذمہ دار بنا کے کہتے کہ آپ نماز پڑھاتے رہنا. تو مکہ میں جو ہے دمدم جو ہے جب وہ پہنچنے والا تھا، پہنچا نہیں، جب وہ پہنچنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھیں، ان کا نام عتیقہ تھا، ان کو ایک خواب آیا جس سے وہ بہت ڈر گئیں. کہ خواب یہ تھا کہ قریش کے اوپر کچھ تباہی آنے والی ہے، بڑا تباہی آنے والی ہے. میں خواب کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب بھی بتایا. تو جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنی سسٹر کا خواب، ان کی سسٹر تھیں، ادبا کو بتایا، ادبا کے بیٹے ولید کو بتایا، جو کہ ان کے دوست تھے، اور ولید نے اپنے فادر کو بتایا. اور یہ خبر جو ہے پھیلنے لگی مکے میں، یہ خواب آیا ہے کہ جی مکے کو کچھ بڑا تباہی آنے والی ہے، مکے کے اوپر کچھ بڑا غم کا ماحول بننے والا ہے مکے میں. تو اگلے دن ابو جہل جو ہے وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس. یہ ابھی عباس جو ہیں یہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگا کہ اے عبد المطلب کے اولادوں، کیونکہ ابو جہل ان کی اولادوں میں سے نہیں تھا، اے عبد المطلب کی اولادوں، اب تمہاری عورتیں بھی پیغمبر بننے لگیں، وہ بھی پیشن گوئیاں کرنے لگیں. مطلب کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تمہارے آدمی ہی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کریں، اب تمہاری عورتیں بھی جو ہیں پیشن گوئیاں دیں گی، پیغمبر بنیں گی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے، کیونکہ بعد میں ایمان لیا ہے، تو حضرت عباس نے خیر اس ٹائم میں جو ہے کوئی جواب نہیں دیا ابو جہل کو. پر اگلے ہی دن جو ہے
دمدم جو ہے مکے پہنچ گیا یہ خبر لے کے کہ اے مکے والے لوگوں، ہتھیار اٹھا لو، فوج تیار کر لو. تو خواب کا جہاں تک یہ بات ہو رہی تھی، مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ مصیبت آنے والی ہے اب قریش کے اوپر. تو جب وہ ان پہ بات ہی کر رہے تھے کہ دمدم جو ہے مکے میں داخل ہوتا ہے، چلاتا ہوا بلند آواز میں کہ اے قریش کے لوگوں، تیاریاں کر لو، فوج کھڑی کر لو، ہتھیار اٹھا لو، مصیبت آ رہی ہے. ابو سفیان جو تھے انہوں نے دمدم کو خوب پیسہ دیا تھا کہ خوب بڑا چڑھا کے جتنے بھی مطلب تمہیں تیار کروانا ہے لوگوں کو، کیونکہ میری کیراوین جو ہے وہ پکڑی نہیں جانا چاہیے، میری کیراوین جو ہے بلاکیڈ میں نہیں آنی چاہیے. تو جو ہے دمدم نے ایک اور کیا چیز کی تھی آتا ہے کتابوں میں کہ اس نے اپنا سیڈل جو تھا جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ الٹا کر لیا تھا، اور وہ الٹا منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. جب مکے میں داخل ہوا وہ الٹا منہ کر کے داخل ہوا، مطلب جو عام طریقہ ہوتا ہے بیٹھنے کا اس کے اپوزٹ طریقے سے بیٹھا. اور اس نے اپنے اونٹ کی جو ناک تھی وہ کاٹ دی تھی تھوڑی سی، تو اس میں خون ٹپک رہا تھا. اور اس نے اپنے جو شرٹ یا کرتا جو بھی تھا وہ پھاڑ دیا تھا کہ ایک دم پھٹا ہوا جو تھا. تو ابو سفیان نے بہت پیسے دیا تھا کہ خوب ایکٹنگ کریو، خوب ڈرامہ کریو. تو خوب زور زور سے چلاتے ہوئے کہ تمہارے اونٹ اب سیف نہیں ہیں، تمہارا جو کیراوین ہے وہ سیف نہیں ہے، تمہارا مال سیف نہیں ہے، ابو سفیان سیف نہیں ہے. کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے اوپر پلان کر رہے ہیں پکڑنے کی، اس کو مدد مدد. تو یہ کہتے ہوئے جو ہے دمدم جو ہے وہاں پہنچا. اب جو شہر تھا وہ فوراً جو ہے وہاں پہ ایک دم شور شرابہ مچ گیا کہ ہمارا کیراوین جو ہے وہ سال کا سب سے زیادہ مال جس میں آ رہا تھا وہ کیراوین تھا، اور کئی لوگوں کا اس میں پیسہ لگا ہوا تھا، تو ان کو ڈر تھا ہمیں نقصان ہوگا. تو جیوں تیوں کر کے 1000 لوگوں کی فوج فوراً کھڑی کر لی گئی کہ الگ الگ قبیلوں میں سے نوجوان لڑکے فوراً ہتھیاروں کے ساتھ، باڈی آرمر کے ساتھ تیار ہونے لگے. اور لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو ہے یہ کیراوین الحدرامی کا کیراوین ہے. الحدرامی جو نخلا میں جو کیراوین پہ حملہ ہوا تھا اور اس کا مال لے گئے تھے، تو یہ اس کا کیراوین ہے. یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے قریش کا بالکل میجر قریش کا کیراوین ہے یہ. تو جو پہلا والا کیراوین تو مین قریش کا نہیں تھا، ایلائز کا تھا قریش کے. تو اس کیمپین میں سمجھیے سارے ہی قبیلے شامل تھے سوائے ایک کے، عادی قبیلہ. ہر قبیلے کے لوگوں نے جو ہے وہ لوگ لے کے آیا تھا خود قبیلے کے لوگ. ابو لہب نہیں گیا تھا، پر اس میں ابو لہب نے اپنی جگہ دوسرے کسی آدمی کو بھیجا تھا کہ میں نہیں جا رہا لڑنے، تم دوسرے آدمی کو بھیجا، اس کو پیسہ بھی دیا کہ تم جاؤ میری جگہ پہ. اور بنو ہاشم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور بنو المطلب کے خاندان سے بھی لوگ آئے جو کہ ایکچولی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ ہی کر رہے تھے یہ لوگ، کیونکہ ان کے بھی کیراوین میں مال وغیرہ پیسہ لگا ہوا تھا اس کیراوین میں. اور یہ ڈیوٹی باؤنڈ تھے مکے کے آنر کے حساب سے کہ کیراوین کو ڈیفینڈ کریں گے چاہے ہمارا ہی آدمی اس کو اٹیک کیوں نہ کرے. تو جو ہے دونوں قبیلے کے کئی لوگ جو ہیں نکلے، بنو مطلب کے قبیلے سے، بنو ہاشم کے قبیلے سے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے ان لوگوں میں جو بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے. اور آتا ہے کہ حاکم جو اسد قبیلے کے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو ان کی بہن کے بیٹے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. مطلب اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھے نیت رکھتے تھے پہلے سے. اور بھی لوگ تھے جو کہ آپ سے لیے بہتر نیت رکھتے تھے اس گروپ میں، پر وہ گئے، اور ان کی نیت یہ تھی کہ اگر کیا پتا کوئی ایسا سچویشن بن جائے کہ جہاں پیس ہو سکے اور جنگ نہ ہو، تو کیا پتا ہم جیسے لوگوں کی ضرورت ہو کہ کچھ کیا بولتے ہیں نیگوسیشن کرنی پڑے، تو ہم جو ہے تھوڑا پریشر بنائیں گے قریش کے اوپر. یہ نیت بھی تھی ان کی. تو اس طریقے سے سمجھیے 1000 کی فوج مکے والوں کی تیار ہوئی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے کیراوین کو پکڑنے کے لیے.
اس طرف سے 1000 لوگوں کی فوج جو ہے تیار ہو گئی ہے مدینے پہ، یثرب پہ حملہ کرنے کے لیے. اور اس کے آگے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. تو آج ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے فائنلی سمجھیے آلموسٹ کمپلیٹ ہوا مدینے میں، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اجازت ملی جنگ کی اللہ سے، کہ جنگ کی اجازت ہے، کیونکہ فتنہ کر رہے ہیں. فتنے کے اوپر ہی جنگ جائز ہے اسلام میں، اور کسی ریزن پہ جائز نہیں ہے. اگر فتنہ نہیں ہے تو جنگ جائز نہیں ہے. ایک اگر ایگزامپل میں نے پہلے بھی دیا تھا کہ ایبیسینیا جو کہ بالکل رائٹ ڈور نیبرہڈ تھا، پڑوس تھا جہاں پہلی ہجرت ہوئی تھی، وہاں پہ کبھی بھی کوئی فوج، اسلامی فوج یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فوج بھیجی ہو یا خلفائے راشد نے کوئی فوج بھیجی ہو، کبھی نہیں ہوا. پر جو کرسچن رومن امپائر تھا اس سے جنگ ہوئی. ایبیسینیا سے نہیں ہوئی جو کہ بالکل بغل میں سمجھے نیبرہڈ ہے، اس پہ کبھی حملہ نہیں ہوا. پر جو کرسچن کنگڈم تھی، رومن کرسچن کنگڈم جو تھی، اس سے لڑائیاں ہوئی. تو ڈفرنس کیا تھا دونوں میں؟ ایسا نہیں تھا ڈبل سٹینڈرڈ تھے. پوائنٹ یہ تھا کہ جنگ فتنے کے اوپر ہوگی. رومن امپائر جو تھا، کرسچن رومن امپائر، اس میں فتنہ تھا، اور ایبیسینیا میں فتنہ نہیں تھا. بلکہ ایبیسینیا میں تو اگر کوئی پناہ مانگنے جاتا ایمان والا تو ایبیسینیا والے تو اس کو پناہ بھی دیتے تھے. تو یہ ایک مین ریزن تھا کہ فتنے پہ جنگ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جنگ نہیں کری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت نہیں تھی ڈائریکٹ جنگ کرنے کی، ان کا اکنامک بلاکیڈ لگانے کی نیت تھی. اکنامک بلاکیڈ جنگ سے پہلے کا ایک سٹیپ ہوتا ہے، کہ کیا پتا اسی سے بات بن جائے. کہ اگر آپ پکڑیں گے اکنامک بلاکیڈ کے بارے میں پھر سے کچھ لوگوں نے بعد میں جوائن کیا تھا تو ان کے لیے میں پھر سے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. اکنامک بلاکیڈ ہم نے اس کی بات کری تھی کہ کوئی اکنامک بلاکیڈ کا مدعا جو ہوتا ہے کہ وار نہ ہو ڈائریکٹ، پر ہم اکنامک پریشر بنا کے جو ہے اپنا کام جو ہے نکلوا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اپنایا تھا. جنگ کا اتنا وہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلے اجازت تھی تو اسی بیس پہ یہ کر رہے تھے. اکنامک بلاکیڈ بھی از آلموسٹ جنگ، از آلموسٹ وار ہی ہے اکنامک بلاکیڈ بھی ایکچولی. بس وائلنس نہیں ہو رہا ہوتا اس میں اتنا. تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شروع کر دیا تھا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحابیوں نے حملہ کرا جب جس جگہ پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے حملے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں بس جاسوسی کا حکم دیا تھا. بہت سے بہت مال پکڑ لیتے، میں نے مارنے کو نہیں بولا تھا، وائلنس کرنے کو نہیں بولا تھا، اسپیشلی حرمت والے مہینوں میں. تو جو ہے ہم نے وہ بھی کیس دیکھا، اور اللہ نے حرمت والے مہینوں میں بھی کہا کہ فتنہ اگر ہے تو حرمت والے مہینوں میں بھی آپ کو جنگ کی اجازت ہے، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے حرمت والے مہینوں میں بالکل گالی دینے کی، لڑنے کی کسی کی بھی. ہم نے یہ بھی دیکھا. اور جو ہے ہم نے دیکھا کہ بدر کے لیے کیسے ایک بیک گراؤنڈ تیار ہو گیا، کہ فوجیں تیار ہو گئی مکے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یثرب چھوڑ کے نکلے میں 305 313 لوگ، اور مکے سے 1000 لوگوں کی فوج تیار ہو گئی ہے یثرب پہ حملہ کرنے کے لیے. اکنامک بلاکیڈ بیسکلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں لگانے نہیں دیں گے. تو یہی ہوتی تھی پالیٹکس، یہی چلے آئے ہسٹری میں الگ الگ پاورز کے بیچ میں. بہرحال تو امید ہے آج کی سب باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کلیئر ہوگی. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.